حضرت محدث سیدکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے جس سے حسد کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بادشاہ کے پاس اس کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ اس کا اپنا ایک کام تھا، وہ اکثر کہتا تھا بادشاہ کے پاس کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ بہت اچھا جملہ تھا، بادشاہ اس سے خوش ہوتا تھا کہ کتنی اچھی بات کہتا ہے، اور بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی کہ اتنا اچھا آدمی ہے، روزانہ میرے دربار میں آنے جانے والوں کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے وہ شکایتیں لے کے آتے تھے، حسد ہو جاتا تھا، اس لیے بادشاہ کے پاس شکایتیں لاتے تھے، جھوٹی تہمتیں لاتے تھے، الزامات لگاتے تھے۔ تو کم از کم وہ سننے والے لوگ تو بیماری سے، یہ گناہ سے بچے، اپنے دل کی بیماری کو دور کر دیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اب یہاں ایک آدمی کو اس سے حسد ہو گیا، وہ بھی بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا اور دیکھتا تھا کہ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ چال بازی کی۔ حاسد کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیے، حسد کرنے والا کیا کرتا ہے۔ اس نے چال بازی کی ہے کہ آ کے اپنے گھر دعوت دی اس آدمی کو جو یہ اعلان کرتا تھا نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اپنے گھر بلایا اور خوب اچھی چیزیں پکوان کر کے کھلایا۔ اس میں ایک چٹنی بنائی تھی جس میں لہسن ضرورت سے زیادہ ڈال دیا تھا اور کھلایا۔ وہ کھا کے سیدھا بادشاہ کے پاس جانے والا تھا آدمی، اس کو کھلا دیا اور فوراً بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ، یہ آدمی جو یہ اعلان کرتا ہے یہ دراصل آپ سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ آپ کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ آدمی آیا، بادشاہ سے ملا، بات کر رہا تھا، اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے لگا، اور یہ شخص نے جو دعوت دیا تھا، کھلایا تھا، حسد کرنے والا، بادشاہ سے کہا تھا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا۔ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نا، اس لیے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً ویسا ہی سمجھ رہا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ جب انعام و اکرام دینا ہوتا تو ایک کاغذ میں لکھ کر ایک لفافے میں ڈال کے ایک خاص گورنر کے پاس بھیجتا تھا۔ تو انعام و اکرام کی چٹھی میں بادشاہ نے اس آدمی کے بارے میں جو نیک تھا یہ لکھا کہ یہ جیسے آ جائے اس کو قتل کر دو، مار دو اسے۔ تو وہ چٹھی لے کر جب دربار کے باہر نکلا، حسد کرنے والا باہر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے انعام کی چٹھی دیکھی ہاتھ میں، سمجھا کہ ارے یہ تو الٹا ہو گیا، بادشاہ اس کو انعام دے رہا ہے، اور کہنے لگا کیا ہوا بادشاہ، چھوڑ دیے؟ ہاں چھوڑ دیے، یہ چٹھی دی ہے، فلاں جگہ جانے کے لیے کہا ہے۔ تو وہ چٹھی لے لیا اور خود چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ انعام ہے، جا کے میں حاصل کر لوں گا۔ لیکن جب وہ کیسے وہاں چلے گیا، گورنر نے اسی کی گردن مار دی۔ اگلے دن یہ آدمی جو اعلان کرتا تھا کہ بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ دربار میں آیا تو بادشاہ پریشان ہوا، کہنے لگا تم گئے نہیں اس آدمی کے پاس؟ کہا کہ ہاں میں جا رہا تھا، مگر وہ راستے میں یہ آدمی ملا، اس نے کہا کہ یہ چٹھی مجھے دے دو، انعام کا حقدار تو میں ہوں، تم کیا کرنے والے؟ دے دیا میں جان دو۔ تو جان دو کہہ دیے نا، تو اس کی جان چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہتے تھے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اب وہ حدیث پاک یاد کیجئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا حسدت فلا تبغی، کہ جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کے پیچھے مت پڑو، ٹوہ میں مت پڑو، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ تو حاسدوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے، اس کا انجام وہ خود پالیں گے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسد بڑی بدترین بیماری ہے۔